بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اکبر ایس بابر اور دیگر 13 جو درخواست گزار تھے انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، دوبارہ کروائے جائے۔ اب یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے، یہ جو 13 ہیں وہ کون سے ہیں، یعنی کہ کون لوگ ہیں؟ جو اکبر ایس بابر تو ہے ہی ہیں، ان کے ساتھ جو 13 لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے اندر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نامنظور پاکستان تحریک انصاف کے اس کے خلاف نعرے لگائے۔ ناظرین، یہ لوگ کون تھے جو باہر احتجاج کر رہے تھے، اور وہ ریڈ زون میں کیسے چلے گئے، اور ان کو کون لے کے آیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساری خبر۔ لیکن ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بریک واردات ڈال رہا ہے، اور وہ ڈال رہا ہے جن کے کہنے پر، جن کے اشاروں پر، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکبر ایس بابر کی ایک درخواست جو دوبارہ الیکشن کروانے کی تھی وہ مسترد کر دی آج کی سماعت کے دوران۔ اب وہ مسترد کیوں کی گئی؟ کیونکہ اگر دوبارہ الیکشن کی درخواست منظور ہو جاتی اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کرواتی تو اس میں جو تھوڑی بہت پارٹی الیکشن کروانے میں کوئی نقص رہ گیا، کوئی خامی رہ گئی، وہ اس کو دور کر کے کروا لیتے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی جواز نہ بچتا کہ وہ بلے کا نشان کیسے واپس لے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بریک واردات ڈالتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جی دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور اس کے اوپر جو سماعت ہے، آج جو انہوں نے سماعت کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ باقی جو یعنی دوبارہ الیکشن صرف نہیں ہوں گے، لیکن جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر سماعت 12 دسمبر کو ہوگی، اور جو 13 درخواست گزار ہیں ان کی بھی درخواستیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کر دیا ہے کہ اس دن سماعت ہو۔ ناظرین، اب یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، اور بلے کا نشان لینا کیوں واپس ہے؟ اس کے اوپر سینئر صحافی جو ہے محمد مالک صاحب، انہوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا اس کے اوپر۔ اگر آپ ان کے جا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں یعنی شہر اقتدار کے اندر یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو لانا ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کو لانا ہے، تو پھر بلے کو جانا ہوگا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر بلہ رہے گا تو پھر کوئی آ نہیں سکتا۔ ان سارے حالات کے اندر بھی جو ہے بلے کا نشان جو ہے اگر ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف محمد مالک صاحب کے نزدیک 100 سے زیادہ نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی مکمل طور پر یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ بلہ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ اب اسی اگر آپ بیان کو سامنے رکھیں تو آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بنا کے لوگوں کو لایا گیا اور انہوں نے احتجاج کیا۔ ناظرین، اب وہ احتجاج تو آپ کو پہلے بات تو یہ رکھیں کہ ایک جو ریڈ زون ہے جس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اب یہ جو 15 سے 20 یا 30 لوگ آئے وہ کیسے آ گئے؟ انہیں کسی نے بھی نہیں روکا، وہ ریڈ زون کے اندر آ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات، پاکستان تحریک انصاف اگر کسی جگہ پہ ورکر کنونشن کرتی ہے یا کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کے اوپر فوراً یعنی کہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا جاتا ہے۔ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے، ان کے خلاف پرچے شروع ہو جاتے ہیں، اور یعنی کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اکٹھا ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آئے اور انہوں نے ریڈ زون میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر آ کے احتجاج کیا، لیکن نہ ان کے اوپر کوئی پرچہ ہوا، نہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوئی، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی۔ تو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو تو اب مکمل طور پر اجازت مل گئی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو رپورٹر ہیں جو وہاں موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر انٹرویو کیا لوگوں سے کہ آپ کس لیے آئے۔ کوئی کہتا ہے جی ہم چیئرمین کے الیکشن کے احتجاج کے لیے، ہم کہتے ہیں کون سا چیئرمین؟ تو ساتھ والے کو کہتا ہے کہ آپ بتائیں جی کون سا چیئرمین ہے۔ پھر ایک اور شخص سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے طارق فضل چودھری صاحب نے بھیجا، یعنی مسلم نون کے جو ایم این اے طارق فضل چودھری صاحب انہوں نے بھیجا ہے۔ اور پھر ایک نے کہا کہ جی اس سے پوچھا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، تو کہتے ہیں ووٹ نواز شریف صاحب کو دیں گے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو بھی کوئی منصوبہ بناتے ہیں وہ فوراً سے پہلے بے نقاب ہو جاتا ہے۔
اب یہ بنایا صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہے کہ ایک ماحول بنایا جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جناب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 15 سے 16 درخواستیں جو ہیں 13-14 درخواستیں جمع ہوئی، اس کے بعد جن لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ دے دیا جائے کہ جی بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے۔ اب آج کی سماعت میں بھی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہی کہا کہ الیکشن دوبارہ نہیں ہوں گے، لیکن سیکشن 215 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اب جو سیکشن 215 ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ نشان واپس لے سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے غریدہ فروقی صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا اس کے اوپر، ان کے ٹویٹر پہ بھی لگا ہوا ہے، جس میں انہوں نے تصویریں بھی شیئر کی اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جناب پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کو مسترد کر دیا، اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اب ناظرین اس کے اوپر ایک اور بات، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور اس وقت جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بہت سے سینئر صحافیوں نے کہا کہ اس کا موازنہ صرف اور صرف 1971 کے حالات سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین اگر آپ دیکھیں تو جنرل یحییٰ خان صاحب انہوں نے مارشل لا لگایا، لیکن انہوں نے الیکشن کروایا اور انہوں نے یعنی کہ عوامی لیگ جو تھی وہ اس کے مخالف تھے، لیکن ان کے الیکشن کے دوران ہی انہوں نے الیکشن کروایا۔ عوامی لیگ نے بھرپور طریقے سے الیکشن کے اندر حصہ لیا اور وہ الیکشن جو ہے عوامی لیگ جو ہے ایسٹ پاکستان میں جیت بھی گئی۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق نے تو خیر الیکشن بہت نہیں کروائے، بہت لیٹ الیکشن کروائے، لیکن جنرل مشرف صاحب نے بھی مارشل لا لگایا، یعنی کہ وہ مارشل لا کا دور تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کو توڑا، اس میں سے کاف لیگ بنائی۔ کاف لیگ بنانے کے بعد نہ تو انہوں نے یعنی یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے نہ ان کا نشان چھینا، نہ ان کے اوپر پارٹی کے اوپر پابندی لگائی، نہ ان کے لوگوں کو گرفتار کروایا، اور نہ ہی جو ہے انہیں جلسے جلوس اور ریلیاں کرنے سے روکا۔ ناظرین کرام یہ واحد پاکستان یعنی یہ جو حالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ مارشل لا کا دور تھا، اس میں بھی کسی پارٹی سے اس کا نشان نہیں چھینا گیا، نہ ہی کسی کو ایسا کہا گیا کہ آپ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکتے۔ سب کو الیکشن میں ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کو انہوں نے باہر نکال دیا تھا، نواز شریف صاحب نہیں تھے، لیکن ان کی پارٹی کو انہوں نے الیکشن لڑنے دیا، کوئی بلے کا نشان نہیں چھینا۔ وہ مارشل لا کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا۔ اس وقت مارشل لا بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے، بظاہر طور پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک پارٹی کے اوپر اتنی سختی کی جا رہی ہے اور ایک شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، یعنی کہ اب آپ کہہ لیں کہ سارے جو ریکارڈ تھے ظلم و ستم کے وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ یعنی کسی بھی مارشل لا دور میں اس طرح نہیں ہوا کہ کسی ایک پارٹی کے گھر پہ چھاپے مارا جائے، ان کی خواتین کو ہراساں کیا جائے۔ تو ناظرین جس طرح خواتین کو آج ہراساں کیا جا رہا ہے اور پولیس کو جو لامحدود اختیارات دے کر لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس طرح کا مذاق کسی بھی مارشل لا کے دور میں بھی نہیں اڑایا گیا، اور نہ ہی اس طرح کے چھاپے لوگوں کے گھروں میں مارے گئے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کا پامال کیا گیا ہے۔ ناظرین آخر میں عمران ریاض خان کی ایک ویڈیو آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اس نے بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں ہے تو ابھی چھوٹا سا اس کا کلپ ریلیز ہوا ہے، ان کے جو وکیل ہیں ان کے دوست بھی ہیں میاں علی اشفاق صاحب، ان کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے۔ تو جو کلپ ریلیز ہوا ہے اس میں تو ماشاءاللہ عمران ریاض بھائی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے۔ تو اب یہ جب انٹرویو آئے گا تو مزید اس سے بات پتہ چل سکے گی کہ انٹرویو کے اندر اصل سوالات کس طرح کے میاں علی اشفاق صاحب نے کیے ہیں اور عمران ریاض صاحب نے اس کے حوالے سے جوابات کیا دیے ہیں۔ یہ تو انٹرویو آئے گا تو وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔